یہ سارے مخلصوں کی دنیا ہے، یہ سنسیئر لوگوں کی دنیا ہے کہ آپ ان کے آگے اپنے آنسو بہائیں گے، جا کے اپنا کلیجہ پورا اس کے آگے کھولیں گے. اور وہ یہ تو وما قدر اللہ حق قدری والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. بندے کی قدر کیا کریں؟ تو لوگوں سے غم کرنا اور لوگوں سے گلہ کرنا بند کریں، لوگوں کو چلانا سیکھیں. اپنے ڈپریشنوں کے خلاف صبر، اپنے اندر کی بلاؤں کے خلاف صبر. وہ 7 سال کی عمر کے اندر جو کبھی ایک ٹراما اندر آیا ہوا تھا اسے کھولنا تو ہے نا، کیونکہ آج 35-30 سال کی عمر کے اندر وہ افیکٹ کر رہا ہے آپ. تو اپنی ماضی کی بلاؤں کے ڈبے کھولنے کا صبر. پھر وہ ڈبے کھولے، وہ بلا اتنا بڑا مونسٹر بن کے نکل آ جائے، اس کو کیسے بند کریں پھر سے. پھر اس کے پہلے ہاتھ کاٹنے ہیں، پھر ٹوکے کے ساتھ اس کا یہ کاٹنا، اس کو آہستہ آہستہ ہرانا ہے اس بلا کو. صبر. اس کے بیچ کے اندر ہچکولے آئیں گے، سینہ اوپر نیچے ہوگا، شک آئے گا، شبہات آئے گا، فلان کیا ہوگا، میں مر گیا ہوں، یہ ڈپریشن، مجھے ایسا لگا میری جان نکلی جا رہی ہے، زندگی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، مجھے آگے مزہ نہیں آ رہا، لائف بورڈوں میں چلی گئی. صبر. آپ ساحل پہ بیٹھے ہوئے، سمندر میں مگرمچھ اور طوفان ہے، قدم رکھنا ہے. صبر. فیصلے لینے، انیشیٹوز ہیں. صبر. ایک قوم پہنچے گی، ایک جگہ پہ جا کے بھوک مر جائے گی اس کی. پریکٹیکل ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں میں آپ، کمپنیز کی ہوں یا خاندانوں کی. ایک جگہ پہنچیں گے جی، اس سے آگے نہیں جانا. کیوں؟ بس ہو گیا، بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. 1 کروڑ پہ کما لیا، 5 کروڑ کی سلطنت نہیں بنا سکتا. 5 خاندانوں کو خوش کر لیا ہے، ان کو آپس میں انٹیگریٹ کر لیا. میں 10 فیملیوں کو اور انٹیگریٹ نہیں ہونے چاہتا. میں 20 لوگوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا. میں زیادہ پھٹیکے نہیں لینا چاہتا. میں زیادہ چیلنجز نہیں لینا چاہتا. بس میں سیٹل ہوں. عمر کتنی ہے؟ 28-30. ارے مرد تو کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوتا. شیر کبھی بوڑھا ہوتا ہے؟ کبھی. بوڑھا شیر بھی جو ہے نا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. 50-40 تو بندے عمر ٹھنڈے ہونے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہوتی کام کرنے کی. میں اگر دین دنیا دونوں کے پرسپیکٹو کو ملا کے بات کروں، بھوک مر جائے گی، کیا ہوا جی؟ دل نہیں کرنا. کیوں جی؟ تزکیہ نہیں کرنا، محاسبہ. ایک سٹیشن کے بعد پہنچنے کے بعد اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، فائدہ فرقتا فنسب الی ربک کا فقط. کسی جگہ پہ پہنچو، اپنے آپ کو جھاڑنا شروع کرو، اپنے اوپر جو گند اور ڈینٹ لگا اس کو صاف کرو. وہی نہیں کرنا. صبر. خود کا صبر، خود کو کمپوز اور کنٹین رکھنا ہر وقت اسمائلنگ فیس کے ساتھ. اور جی کیا، دشمن سامنے سے تنقیدیں کر رہے ہیں، خاموش رہنا. صبر. 2 روپے کی حرکتیں ہو رہی ہوں گی، 2 روپے کی اٹھنی چونیوں کے فائر چل رہے ہوں گے آپ کے خلاف. صبر. آپ کے اندر اتنا بڑا آدمی ہے کہ آپ کائنات کھا جائیں اور وہ 2 روپے کی اتنی نیچ حرکتیں کر رہا ہوگا. نہیں مطلب بندہ کہ میں پھونک ماروں اور تجھے اتنا تیرا حشر ہو جائے، کیسے نہیں کر سکتے. صبر کر کے آپ موو کریں گے. ایک ٹائم آئے گا لیڈر ہلے گا بھی نا، 50 منہ ہوں گے، 50 آنکھیں ہوں گی جو اس کو پورا اس کو سالو کرنے میں لگیں. کیا کرنا ہے؟ کنٹین رکھنا ہے اپنے آپ، کمپوز رکھنا ہے، نہیں بولنا وہاں، نہیں مزاج دکھانا، نہیں ریئیکشن دینا. چڑی بہت ہوتی ہے انسان کو، کون نہیں مار سکتا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی سارا اس صبر کے اوپر یہی ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو جا کے ریسل کر کے نیچے پچھاڑ دے پہلوان کی طرح. بہادر وہ ہے جس کو جب اپنا موڈ پہ چڑھی ہو نا، فل چڑھی، وہ وہاں پر روک لے اپنے آپ، حبس کرے اپنے نفس، کنٹین کرے اپنے اندر کیا. نہیں بولنا ہے. لوگ آئیں گے آپ کو ہلکی پھلکی لگائی بجائی لگائیں گے آپ کے اندر کا آپ نکالنے کی. خاموش رہیں. کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے اندر کا آپ پیٹ ننگا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے مخلصوں کی دنیا ہے، یہ سنسیئر لوگوں کی دنیا ہے کہ آپ ان کے آگے اپنے آنسو بہائیں گے، جا کے اپنا کلیجہ پورا اس کے آگے کھولیں گے. اور وہ یہ تو وما قدر اللہ حق قدری والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. بندے کی قدر کیا کریں؟ تو لوگوں سے غم کرنا اور لوگوں سے گلہ کرنا بند کریں، لوگوں کو چلانا سیکھیں اور لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھیں. صبر. ان کے مزاجوں کو سمجھنا سیکھیں. مجھے جو چڑھ گئی ہے میں کروں گا، اس سے باہر نکلیں. لوگوں کو، ماحولوں کو، ان کے علاقوں کو، ان کی ملکوں کو، ان کی زبانوں کو عزت دینا سیکھیں. انڈیا کے بیٹھے ہیں، سعودی کے بیٹھے ہیں، مڈل ایسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں، پنجابی بیٹھے ہیں، مہاجر بیٹھے ہیں، پٹھان بیٹھے ہیں، ہر نسل کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی جان کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کو وہ جملے نہیں نکالنے پر کہ جو میرا دل کر رہا ہے میں مثال دوں. صبر. بات آپ نے وہ کرنی ہے جو 2000 لوگوں کو امپریس کر جائے. اور ٹونی رابنس بھی یہی کہتا ہے اصل اسپیچ وہ ہوتی ہے جو 100 میں سے نا 100 میں سے ہال میں سے 100 لوگوں کو کلک کرے. تو آپ نے اگر 100 لوگوں کے مزاج، ٹپوگرافیز، ڈی این اے، سائیکوپیتھیز، ان کی ماضی کی باتیں، ان کی پرورش، ان کا ماحول، ان کا ایکولوجیکل سسٹم جس کے اندر وہ پل بھر کے آئے گا، اس کا خیال نہیں آپ کو کرنا تو آپ کس بات کے لیڈر؟ اپنے آپ کو ڈائیورس بنانے کا صبر، ہر چیز سیکھنے کا صبر، امیر بننے کا صبر، غریب بننے کا صبر. ایک لیڈر کو امیر بھی ہونا چاہیے اور غریب بھی ہونا چاہیے.
ایجوکیٹڈ بھی ہونا چاہیے اور ان پڑھ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان پڑھ زون کون سے ہوتے ہیں. تو یہ اس سارا کام صبر، لمحہ صبر ہو. آپ نے اپنے آپ کو مختلف ماحول میں لے کے جانا. امیر ہونا چاہیے انسان کو. لیڈر امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، دونوں کی سائیکالوجی کو ڈیل کرنا ہے. لیڈر لبرل بھی ہوتا ہے اور آرتھوڈاکس بھی ہوتا ہے، اس نے دونوں سائیکالوجی کو ڈیل کرنا. لیڈر نیچرل ایگزرشن والے معاملوں کو بھی صحیح سمجھتا ہے، گراؤنڈ حقیقتوں والوں کو، اور سپر نیچرل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے توکل والے معاملات کو بھی سمجھتا ہے. کیونکہ ایک پارٹی ہوگی وہ توکل کرتی ہوگی اور وہ اسباب کو نہیں مانتی، ایک پارٹی اسباب والی ہوگی وہ توکل نہیں مانتی. ایک ٹائم پہ جب دونوں نے بات نہیں سنی تو لیڈر نے کیا کرنا؟ سب کے ساتھ لے کے چلنا. بھائی اگر آپ نہیں بدل سکتے دنیا کو تو نہ بدلیں، لوگوں کو لے کے چلیں، اللہ آپ کو اچھے لوگ آگے پھر دے دے گا. تو ایک ٹائم کے اوپر لوگوں کے گند اور خیر اور شر کا موازنہ کرتے ہوئے آپ کو بس لے کے چلنا پڑتا ہے. اور روز ایک زہر کا پیالہ صبح شام پینا پڑتا ہے کہ میں اس قوم کا کیا کروں جنہوں نے گل نہیں سمجھ آتی. اور ایک ٹائم پر آپ سٹک اپ نہیں رہ سکتے کہ آپ کو 100 بندے اللہ نے کہ نہیں چینج ہو رہا تو کیا کریں، اسی کو ہی لے کے چلیں گے. آپ اس کے ایموشنل اٹیچمنٹ کسی ایک کے ساتھ، میں کاش چاہتا تھا یہ بدل جائے، میں کاش چاہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ بات آئی نا کہ یہ کیوں نہیں بدلتا، تو انہوں نے کہا آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک کر لیں گے؟ انہوں نے گل نہیں سمجھ آتی پہ، دے ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹ. کیپ موونگ آن. وارث منہ پھیرے مشرکوں سے، اپنا کام کرتے رہیں، ٹیم آپ کو مل جانی ہے آگے ٹائٹ زبردست کلاس کی. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ایک آپ کا نظریہ ہے دیکھنے کا کہ یہ آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اچھے کہاں سے ہیں. پھر آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اللہم اعز الاسلام عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، یا ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا وہ دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. یہ دعائیں لیڈر کی چل. صبر کب آئے گا؟ 15 دن سورہ کہف رک گئی، صبر. کبھی کبھی اللہ کے جواب آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، صبر. اللہ کے معجزے اترنے میں صبر. ٹیم کے اوپر رحمت ہی نہیں آ رہی، ابھی تک وہ نقطہ ہی ان کو سمجھ آ رہا، صبر. بدگمانیاں ختم نہیں ہو رہی، صبر. سارا کام ہی صبر کا ہے کہ آپ نے ہولڈ بیک کر کے رکھنا اور پھٹنا نہیں ہے آگے سے. آپ پھٹیں گے، جو لکھنے والا ہوگا نا، لکھنے والا ہوگا، یاد رکھیں، لکھ لے گا اس ٹائم پر یہ اس کا اینڈ کچا ہے، یہ ولنریبل ہے. یاد رکھیں، یہ پریکٹیکل باتیں اور دین کی باتیں. مومن سیانا ہوتا ہے بڑا اور گہرا بھی بڑا ہوتا ہے. لا جلدی کو مومن من جوہر واحد مرتا ہے، ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو یہ سادھو نہیں ہوتا مومن کہ جب سے ایک گال پڑے تو دوسری گال بھی آگے گا. سیانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے. تکنی بتا دیتی ہے اس کی کہ یہ کتنے گہرے لوگ ہیں اندر سے. ایویں تھوڑی 3 بر اعظموں میں ہم نے راج کر لیا تھا صرف کہ وہاں صرف تسبیح اور ذکر اذکار ہی چل رہے تھے اور دوسری چیزیں نہیں تھیں. اور بھی 50 چیزیں تھیں اور یہ بھی بہت اسٹرانگلی اسٹیبلش تھا، عبادات، اذکار، اللہ کے ساتھ تعلق. مومن سیانے ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں آگے سے. ایسی دقیق اور گہری نظر ہوتی ہے ان کی چیزوں پہ، فراست ہوتی ہے مومن کی، جس سے وہ پروڈکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل. اس کا کیا